السلام علیکم جی۔ ایک صاحب دوست جو ہیں بڑے بڑے پیارے دوست ہیں، ہماری سلامتی کے بارے میں ان کو ہم سے زیادہ فکر رہتی ہے۔ ان کا فون آیا اور تقریباً وہ 20-25 منٹ مجھے سمجھاتے رہے کہ یہ جو آپ نے پچھلے 2-3 ولاگ کیے ہیں آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اس وقت ان کو بہت غصہ ہے، اور اس غصے کی نشاندہی انہوں نے فرمائی کہ ارشد شریف جو ہے، جو کہ بھتیجا ہے ان کا، والد صاحب نے سرو کیا ہوا ہے، ہاں، اور اس کو بھی بھاگنا پڑ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے ہی ان سے عرض کر رکھا ہے کہ اس دفعہ آپ نے اگر مجھے اٹھوایا یا اٹھایا تو میں اتھی کہیں ہو جانا ہے، تو وہ میرے ورگی لائبلٹی نہیں لینا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت وہ سخت غصے میں ہے اور آپ کو قطعاً اڑتا تیر بغل میں نہیں لینا چاہیے، لہٰذا اس موضوع کے اوپر آپ نے قطعاً نہیں کوئی آئندہ ولاگ کرنا۔ میں نے کہا جی ڈن ہو گیا، میں اس سے اوائڈ کروں گا، کیونکہ جان بھی تو چھڑانی سی نا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اب اس موضوع کے اوپر کس کا کہاں ٹرانسفر ہو گیا، آپ اس موضوع تک گل ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہو، چھوڑے اب چلتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں پاکستان سے، اس کا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر غلغلہ ہے، اور کامران خان صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے جس پہ ہمارے ظالم بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسد علی طور، یار اسد آپ بہت ظالم آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب نئے سافٹ ویئر کے انڈر آ کر ٹویٹ کرنا شروع کیے تو انہوں نے ٹیگ کر کے ان کو کوٹ کر کے لکھا کہ اور کامران بھائی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہت ظالم آدمی ہے اسد طور، اتنی گہری چوٹ لگائی ہے کہ میں اس پہ کیا کہوں، لیکن میں اسد طور کو کوٹ کر رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، میرے پیچھے نہ آئیے گا، ٹھیک ہے۔ میں تو ان کو ویسے ہی کامران خان کہیں نہیں کہتا، میں تو تھتھا کہتا ہوں، لیکن کامران خان بھائی جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں بقول اسد طور کے۔ تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر شغل لگایا ہوا تھا۔ کامران خان صاحب کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوگا جی، ابھی بہت سارے پیرزادوں کا بھی اپڈیٹ ہوگا، شہزادوں کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سارے چپ کر جائیں گے، اور جو ہوں گے، میرا مطلب ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کچھ دنوں میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی وہ شیلا نامی جو خواجہ سرا ہیں ان کی مدعیت میں کوئی کیس درج ہوگا ان کے خلاف بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی ہمیں کیا ہے، مطلب کہ وہ جانے، شیلا سمیع بھائی جانے، شیلا جانے، اپنا شعبہ ہی نہیں ہے گائے، سانوں کی ضرورت ہے وہ اینے زیادہ جو ہے آگے بڑھ بڑھ کے کومنٹ کرنے کی۔ بھائی وہ حریت فکر کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، سمیع بھائی ابھی بھی باز نہیں آ رہے، تو چلیں ہم تو پھر بھی ادھر رہ کے باؤنڈری سے ادھر رہ کے ریڈ لائن تو وہ پرے ہوتی ہے، ہم ادھر سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو ہم اتنی دور کھیل رہے تھے، وہ تو ریڈ لائن پار کر کے کھیل رہا ہوں، ٹھیک۔ تو بہرحال دیکھیے اور بھی 2-3 نام ہیں اس کے اندر۔ صابر شاکر بھائی جو ہیں وہ تو لندن مقیم ہو گئے ہیں، اور میں بس ان کے لیے یہی دعا ہے کہ آج کل جو بھی جا کے اسائلم کی اپلیکیشن دیتا ہے اس کو وہ کانگو بھیج دیتے ہیں برطانیہ والے، کہ جناب پہلے اتنے جا کے چلا لا کے، تو اللہ کرے صابر شاکر صاحب کو بھی کانگو بھیجا جائے، وہاں پہ جا کے وہ کانگو کے جو گریلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے، تو انہیں اسائلم ملے۔ یار میں بیسیکلی یہ دعا کر رہا ہوں، آپ سمجھا کریں نا۔ تو خیر یہ سارے جو حریت فکر کے مجاہد تھے یہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ پکڑا کوئی صحافی نہیں گیا ابھی تک، ٹھیک ہے، پکڑے صرف شہباز گل صاحب ہیں۔ شہباز گل صاحب کے بارے میں نے کل ایک بات جو تھی، وہ پہلی انفارمیشن جو میرے پاس تھی وہ غلط تھی، اور مجھے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہ جو بات کہی تھی جب اس سے رجوع کرنے کا وقت آئے تو میں رجوع کروں، اور میں اس سے رجوع کر رہا ہوں۔ مجھے جن صاحب نے بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جیک برانچ کی طرف سے ایف آئی آر آئی تھی، لیکن نہیں، جب تک وہ انفارمیشن کریکٹ ہوئی اس وقت تک وہ میرا ولاگ آن ایئر جا چکا ہوا تھا، تو آج اس کی کریکشن بہت ضروری ہے۔ نہیں، اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ فنکشنری جو ہے اس کا ایک مجسٹریٹ جو ہے وہ مدعی بنا ہے، اور اس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف غداری کا مقدمہ اس لیے بنیاد پہ خارج ہو گیا تھا کہ نامینیٹڈ مدعی نہیں تھا، اور جب مجھے جج صاحب نے یہ پوچھا
ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن افسر سے جو ویسے میرے ہمسائی ہیں, یہ چند دور مکان ہے ان کا, ٹھیک ہے, اور مطلب کہ میں واک کرتے ہوئے ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہوں, اپنے گھر کے سامنے ہی واک کرتا ہوں, زیادہ دور نہیں جاتا, جہاں تک میرے گھر کی لائٹیں جاتی ہیں وہاں تک میں چکر لگاتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ کیمرے کے اندر رہوں. تو وہ جو ہیں وہ بس میں جب جہاں سے جا کے مڑتا ہوں وہاں سے وہاں پہ ان کا گھر ہے, تو میں ان کے گھر سے واپس مڑ کے آ جاتا ہوں. تو انہوں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ اس کے اندر کیونکہ غداری کا مقدمہ آپ لے کے آئے تو کیا آپ نامینیٹڈ آفیسر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, میں صرف انویسٹیگیشن افسر ہوں, ڈیزگنیٹڈ آفیسر تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنیکل فلا جو تھا اس کی بنیاد پہ اسد گجر صاحب نے پھر جان پہ کھیل کے ہماری ضمانت لے لی. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ترقیاں دے, بہت اوپر لے کے جائے, وہ ہائی کورٹ کے جج بنے, وہ ہماری ان کے لیے دعائیں بہت ساری. تو خیر اس کیس کے اندر پہلے دن سے ایک جوڈیشل آفیسر جو تھا اس کو نامزد کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے. اس دوران حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ ان کو جن کا یہ گند ہے انہی کے حوالے کر دیں, اور یہ ان کو کورٹ مارشل کے لیے وزارت دفاع کے حوالے کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے چونکہ نیوٹرل رہنا ہے تو ہم نے پھر نیوٹرل رہنا ہے, اس کو سول ہی نپٹائے گا. اچھا, یہ ابھی معاملات کلیئر ہو گئے جی میری طرف سے کہ جی وہ مجسٹریٹ صاحب اس کے اندر ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کی اگلی پروموشن سول جج ہی ہوگی. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک صاحب جو ہیں جو کہ ڈائریکٹر نیوز بنے ہوئے ہیں, اماد یوسف صاحب, وہ گرفتار ہو گئے ہیں اپنا ARY کے. اماد یوسف صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کوارڈینیٹر کے طور پہ آئے تھے جو ان کا کھانے پکانے کا چینل ہے. کچھ لوگ ان کو باورچی کہہ رہے ہیں, باورچی کہنا بھی باورچی کی توہین ہے. یہ اسسٹنٹ لیول کے لوگ, ایسوسیٹ بھی نہیں, اسسٹنٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جن کو پروڈیوسر کہتا ہے کہ وہ مہمان نے آنا ہے ذرا اس سے کوارڈینیٹ کر لیں, تو وہ مہمان کو فون کرتے ہیں کہ میڈم آپ تشریف لا رہی ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں آ رہی ہوں, گاڑی میں مل رہی, گاڑی بھجوا دیں. وہ پھر ڈرائیور کو کہیں, وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ سر وہ ان کو گاڑی لینے جائے گی, وہ پھر گاڑی کا کوارڈینیشن کرتے ہیں, پھر میڈم کو پک کرواتے ہیں یا صاحب کو پک کرواتے ہیں, وہ پھر ان کو گیٹ پہ ریسیو کر کے لا کے اسٹوڈیو میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا اتنا کام ہوتا ہے. تو یہ جو کوارڈینیٹر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر میڈیا ہاؤس کے اندر موجود ہوتے ہیں, ایک سے زائد ہوتے ہیں. یہ اس کے طور پہ بھرتی ہوئے, نارملی سفارشی کے طور پہ زیادہ جو لوگوں کو میڈیا میں بھرتی کیا جاتا ہے ان کو یہی رکھا جاتا ہے. لیکن کوارڈینیٹر بھرتی ہونے کے بعد آپ ان کے ٹیلنٹ کا اندازہ کریں کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہوئے, بلکہ رات 20 گنی ترقی کرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچے کہ اویس توحید صاحب کو جب ARY نے فارغ کیا, چلیں اویس توحید صاحب تو ایک جرنلسٹ ہیں نا, ان کے خیالات سے آپ کو مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کے جرنلسٹک کریڈینشیل سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. یار BBC میں وہ اتنا عرصہ کام کرتے رہے ہیں, اور BBC لندن جب اصلی والی BBC ہوتی تھی, یا جو لوکل فرینچائز نہیں آیا تھا تب کی بات نہیں ہو رہی, جب اصلی والی بش ہاؤس والی BBC ہوتی تھی اس میں کام کرتے رہے. تو اویس توحید صاحب جو تھے ان کو جب ہٹایا گیا تو ان کی جگہ پہ یہ جو کوارڈینیٹر تھا اس کو لگا دیا گیا. لیکن اگلی بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, ہاں جو دادا بتائے گا. اگلی بات یہ ہے کہ انہیں ARY کے اندر اے مین فرام بنی گالا کہا جاتا تھا, اور یہ ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص کو بلیک میل کر سکتے تھے, اور کرتے تھے اس ایک فکرے کے ساتھ, سر یہ بنی گالا سے فرمائش آئی تھی, یہ پروگرام نشر ہوگا کیونکہ بنی گالا سے فرمائش آئی تھی. ٹھیک ہے, آج اس پروگرام میں یہ مہمان بیٹھیں گے, سر یہ بنی گالا سے فرمائش آئی تھی. اور وہاں پہ ARY میں کوئی ایسا میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جو بنی گالا میں پوچھ کہہ سکے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے ہمیں بولو بازار بکنے کا حکم جاری کیا ہے یہ واقعی آپ نے کیا ہے. ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بیسیکلی کوارڈینیٹر تھے, اور چونکہ یہ بنی گالا سے کوارڈینیٹ ہو رہے تھے تو اس لیے پروموٹ ہو کے ڈائریکٹر نیوز لگ گئے. یعنی ایک بندہ جس کو جرنلسٹک کنٹینٹ کی بیسکس کا ہی نہیں پتا, اس کو پکڑ کے پورے جو ورک فلو ہے, جو پورا چینل چلنا ہے اس کے اوپر 8:02 پہ کیا نشر ہونا ہے اور رات کو 12:01 پہ کیا آن ایئر جانا ہے, اس کا انچارج بنا دیا گیا.
تو لہٰذا بعض ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ARY کے اندر ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موصوف گالیاں بہت بکتے تھے. وہ تو ان کا جو مرشد عمران خان ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں لوگ کہ وہ گالیاں بہت بکتے ہیں. تو یہ اپنے سب آرڈینیٹ کو بندہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا یہ والا رنگ سوشل میڈیا پہ بھی اکثر اوقات نظر آ جاتا تھا. پھر انہوں نے ایک گینگ بنا رکھا ہوا تھا، جو بھی ان کی سوشل میڈیا کے اوپر کسی ٹویٹ کے اوپر کوئی کومنٹ کر دیتا یا نیگیٹیولی کوئی ریمارکس پاس کر دیتا، وہ پورا کا پورا گینگ جو تھا وہ گینگ ARY کے خرچے پہ پلتا تھا، لیکن گالیاں ان کے بہاف پہ بکا کرتا تھا کہ تم نے بلاسفیمی کر دی، عماد یوسف کی شان اقدس میں گستاخی کر دی. ٹھیک ہے، وہ پھر جو غلیظ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو 15-20 کا جو گروپ تھا، وہ آئی ڈیز تو ان کی 400 500 بنائی ہوتی ہیں نا جعلی، وہ ان ساری جعلی آئی ڈیز سے وہ جہاں اس کو گالیاں بکتا، مجھے کو 2-3 مرتبہ یہ گالیاں پڑھوا چکے ہیں. تو عماد یوسف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ناموں کی فہرست ہے میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا، جب وہ اس پہ عمل ہوگا جو اس FIR میں، جو کہ کراچی میں ایک اور FIR رجسٹر ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمارے جو سٹینڈنگ کونسل ہیں، سٹینڈنگ کونسل کا مطلب ہے کہ جدوں بھی ساتھ کیس ہوئے گا سب تو پہلے انہیں عدالت سے پہنچنا ہے، ان کا نام ہے داؤد صاحب. تو داؤد بھائی جو ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ 2 FIR کاٹ کے اس کیس کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اب یہ بڑے آرام سے اس ڈائیکاٹمی کا فائدہ اٹھا کے کیس سے اپنے آپ کو بری کروا لیں گے. ٹھیک ہے، اب داؤد بھائی، لیکن وہ ہمیں یہ خبر ہے کہ دوسری طرف بہت غصہ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال داؤد صاحب کا نقطہ نظر ہے، قانونی طور پہ وہ جانتے ہیں، تو ہمیں ان کے نقطہ نظر کا پورا احترام. تو بہرحال عماد یوسف صاحب پکڑے گئے ہیں، پھڑے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے اب جس طرح جو سلمان اقبال تک پہنچنے کی سیڑھی عماد یوسف تھا، اب اس کے بعد اگر ARY میں کسی کی گرفتاری ہونی ہے تو وہ سلمان اقبال کی ہونی ہے. اسی طرح ہی جس طرح کہ شہباز گل کے پکڑے جانے کے بعد اگلی گرفتاری عمران خان صاحب کی کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہی جا رہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں شیخ رشید کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سلمان اقبال کی ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم ہے کہ گرفتاریوں کا موسم شروع ہو گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جب ہم جیسے پکڑے گئے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر جشن منائے تھے، اور انہوں نے ہمارے ایسے ایسے اعمال گنوا دیے تھے جو ہم نے نہ کبھی کیے زندگی بھر، نہ کبھی کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے تھے اور ہم نے قبول کر لیے تھے ایسے کر کے، جھولی میں ڈال کے، تو ایسے ہم نے قبول کر کے اپنی جھولی ایسے لپیٹ لی تھی. ٹھیک ہے، ہاں کھولیں گے یہ جھولی کھولیں گے، قیامت والے دن کھولیں گے یہ جھولی. تو بہرحال ہمیں اس بات کا دکھ ہے، اس بات کا کہ انہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون والا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ یہ نہ کیا جائے. لیکن یاد آ جاتا ہے نا بندے کو اپنی کریکٹر اسیسینیشن، یار ساری عمر کرپشن بھی نہیں کیتی تو پھر تھوڑے دے اوتے ہر ان کا کتا بلا چمونا چاٹ جو ہے وہ آگے لفافہ بھونکی جائے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں نا جو لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. جو سب سے بڑے لفافہ خور تو خود ہوتے ہیں، اور 25-25 ہزار پہ 20-20 ہزار پہ یہ بھرتی کیے ہوتے ہیں. KP حکومت نے ان کا سٹیٹس بہت اپڈیٹ کر دیا ہے. ہمیں یاد ہے جب ISP آج نے ان کو نیا جنم دیا تھا یہ چمونا جات کو، تو اس وقت یہ بیچارے 6-7-8 ہزار پہ کام کر رہے ہوتے تھے. اب تو ان کا سٹیٹس ہائی ہو گیا، اب تو بھائی KP حکومت 25 ہزار روپے دے رہی ہے ان کو بھونکنے کا. ٹھیک ہے، تو وہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں بھولنی، آخری بات جو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، کہ ان کے زوال کا آغاز اس دن ہوا تھا. اس سے پہلے ان کے جتنے بھی رام چندر ہیں، ان کے جتنے بھی مچھندر ہیں، وہ یہ ہمیں اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے پائے جاتے تھے عمران خان کی تک کب نکل گیا، اس کے ہاتھ میں تو بیانیہ آ گیا، اب تو وہ 3/4 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. اس سے پہلے، اور لیکن جس دن مسجد نبوی کی توہین ہوئی تھی، میرا ولاگ نکال کے سن لیجئے، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اس دن کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا. اور اب اس کا زوال ہوتے ہوئے آپ دیکھیے گا اور میرے گواہ رہیے گا کہ یہ شخص کی سیاست ایسی آپ کو پگھلتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو لگتا نہیں ہے
کہ کوئی قوت ہے ایسی جو اس سے یہ والی حماقتیں کروا رہی ہے، اس کے ساتھیوں سے یہ حماقتیں کروا رہی ہے. وہ ان کی خاتون MNA کہتی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد جو ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو اللہ بھی چپ نہیں کروا سکتا. تو کہاں ہوتی ہے وہ ویسے آج کل؟ بولتی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا، مطلب سیدھا اللہ نہیں چیلنج کر مارا یار. آپ PTI میں کیا ہے، آپ نے اللہ کو چیلنج کر مارا. تو پھر وہ جو ہے وہ پھر ایکٹ کرتا ہے، وہ پیستا ہے. ٹھیک ہے نا، مکافات عمل کی چکی جو ہے وہ پیستی تو ہے، دیر تو لگ جاتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. تو وہ چلنا شروع ہو گئی ہے. خوشی ہمیں اس بات کی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی باری کے بعد پھر ساری باری آ جائے گی. لیکن خیر جب ہماری باری آئے گی آئندہ سے 15-20 سال کے بعد، ہم نے پچھلے کم از کم 12 سال 14 سال تو رگڑا کھایا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو وہ 12-14 سال کے بعد پھر جب باری آئے گی پتہ نہیں اس وقت ہم اس دنیا میں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس چکی نے پیسنا شروع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا بندہ ایک حرکت کر جائے، اس پہ باز آ جائے یا توبہ کر لے تو وہ غفور الرحیم ہے، جو بار اور قہار بھی ہے لیکن غفور الرحیم ہے، وہ نظر انداز کر دیتا. ٹھیک ہے، معافی کے طلبگار ہو تو معاف بھی کر دیتا. لیکن اگر بندہ اس کے اوپر اصرار ہی کرتا رہے، اسے دہراتا ہی جائے، تو پھر معافی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کا زوال تھا اس کو بوسٹر تب لگا ہے جب احرام میں لپٹے سلیم صافی کے بارے میں اس نے، شہباز گل نے، نامی مخلوق نے بد زبانی کی تھی. جب آپ احرام میں ہیں تو آپ رب کے مہمان ہیں، تو اس سے بڑا مہماندار کون ہو سکتا؟ اس کے بعد پھر بوسٹر لگا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے، مکئی منگوا لیجئے، چپس کے پیکٹ بڑے بڑے، ساتھ میں پیپسی یا کوک رکھ لیجئے. اب آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے ان کے اوپر زوال اور لعنت اترتی ہے، نازل ہوتی. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.